أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله ونور وكتاب مبين. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور ایک مرتبہ پھر میٹرو ون ٹی وی کی خوبصورت نشریات کے ساتھ اور خوبصورت یہ ہمارے ہاں جتنا یہ کعبۃ اللہ اور روضہ رسول کے مناظر ہیں اس اسکرین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور یقیناً ماہ ربیع الاول ماہ بہارا ماہ عاشقہ یہ جب بھی آتا ہے تو عاشقوں کی دل کی کیاری مہک جاتی ہے. ان کے چہرے تمتما اٹھتے ہیں اور زبانوں سے ذکر مصطفیٰ کے زمزمے جاری و ساری ہو جاتے ہیں. وہ کیوں نہ ہو، حق غلامی تو یہی ہے نا کہ آقا کا ذکر کیا جائے. تو جو جس کا غلام ہے وہ اسی کے پیچھے لگا ہے. ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم آپ کے نقوش پاک اتباع کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یقین جانیے کہ رسول اللہ کہ نہ ساتھ کھڑے ہونا ہے نہ آگے کھڑے ہونا ہے، پیچھے پیچھے چلتے رہو. جنہوں نے آگے نکلنے کی کوشش کی وہ شیطان بن گئے، جو ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہے وہ کفار و منافقین بن گئے، اور جو پیچھے پیچھے چلتے رہے وہ صدیق، عمر، عثمان و علی بن گئے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہمارے قاری
ممتاز صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کو تلاوت کیا. ماشاءاللہ مد و جزر ہے، قرات کے اسلوب ہیں، آواز کا حسن ہے، اور جب قرآن کا حسن اس میں شامل ہو جائے تو پھر نور علی نور بن جاتا ہے. تو بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا، ماشاءاللہ آپ نے تلاوت قرآن مجید برہان رشید سے ہمارے ناظرین کو، ہمارے قلوب کو روشن و منور کیا. اور جو آیہ مبارکہ تلاوت کی اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 15، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، کہ اے اہل کتاب اب ہمارا نبی آ گیا، اور یہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو معاف کرواتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور فرمایا کہ مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ نبی ایسا ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو کچھ تم چھپاتے رہے، یہ نبی کھول کھول کر ان کو بیان کرنے کے لیے آ گیا. سبحان اللہ. اور کیوں بیان کرتا ہے، کس طرح یہ ان چھپی ہوئی چیزوں کو روشن کر دیتا ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ہم نے اسے نور بنا کر بھیجا. تو ناظرین کرام، یہ نور کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا نور؟ تو ڈیفینیشن آف نور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے، اسے نور کہا جاتا ہے. لہٰذا فرمایا نور ہم نے بھیج دیا، نور رسول، نور مصطفیٰ، یہ ایسا نور ہے کہ تم صدیوں سے جو کچھ چھپاتے رہو اپنی اپنی کتابوں میں جو رب نے نازل کی، یہ ان کو بھی کھول کر بیان کر دے گا، اور قیامت تک کے لیے ہماری توحید کو بھی روشن منور کر دے گا. اور فرمایا کہ یہ تنہا نہیں آیا، یہ مت رکھنا کہ اسے وداؤٹ اینی ٹولز ہم نے بھیجا ہے، نہیں، اسے ہم نے نور بنا کر بھیجا ہے، تو ساتھ میں چمکتی دمکتی کتاب نور بھی دے کر بھیجا ہے. تنہا نہیں آیا، کتاب کے ٹولز دے کر بھیجا ہے. ہم نے کتاب، میں نے کہا رب کریم کتاب بھیج دیتا، تو آواز آتی ارے نادان، کیا فقط کتاب اگر بھیج دی جائے تو کیا تم پرائمری سے لے کر ایون پی ایچ ڈی تک بغیر استاد کے پڑھے ہوئے آج کل؟ میں نے کہا نہیں رب، استاد کی ضرورت پڑتی ہے. فرمایا جب دنیا میں ہر کتاب کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو یہ تو خدا کی کتاب ہے. سبحان اللہ. جب کتاب علم کی کتاب ہے تو کتاب کے ساتھ ہم نے معلم بھی بھیجا ہے. سبحان اللہ. یاد ہے حضور سکھانے کا نور بن کر آئے ہیں، اور قرآن علم کا نور بن کر آیا ہے. تو حضور معلم نور ہے اور قرآن کتاب نور ہے. تو دو نور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور ناظرین کرام، یہ نور تو وہ نور ہے جب بھی جہاں بھی چمکا ہے اس نے سارے جہانوں کو چمکایا ہے. سبحان اللہ. یہ نور، اور اس میں ہے اتنا سرور کہ یہ نور جب سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں چمکا وقت مولود، تو سیدہ آمنہ نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. جب نور کی تجلی پڑتی ہے تو آنکھیں اتنی روشن کہ چند فرلانگ نہیں، ہزاروں کلومیٹر دور کے مناظر کو دیکھ لیتی ہے. تو خود اس نور کے روشنی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ نور جب سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں چمکا تو ہم نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور جب مکہ میں چمکا تو ہم نے آسمان کے تاروں کو زمین پہ اترتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور کعبۃ اللہ میں چمکا تو ہر بت کو تھر تھرا کر گرتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور جب اپنی کمر مبارک کعبہ سے لگا کر بچپنے کی پھبن آسمان کی جانب اشارہ کرتا ہے، وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، تو اس نور کے اشارے سے آسمان کے بادلوں کو جمع ہو کر بارشیں برساتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور جب غار حرا میں پہنچا تو غار حرا عام غار حرا نہیں رہی، عام جبل نہیں رہا، اس عام جبل کو ہم نے عام جبل سے جبل نور بنتے ہوئے دیکھا. اور اس نور سے جب قرآن کا نور آ کر ملتا ہے تو دو نور کے ملنے سے ہم نے نور علی نور بنتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور جب ہجرت کرتا ہے تو وہ شہر جسے یثرب بیماریوں کا گھر کہا جاتا ہے، یہ نور کے قدم پڑتے ہیں تو وہ دارالامراض نہیں رہتا، بلکہ اس دارالامراض کو ہم نے دارالشفا بنتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور ہو، اس میں اتنا سرور کہ یہ نور جب اپنے گھر اور منبر کے درمیان بار بار آتا اور جاتا ہے تو زمین کے اس ٹکڑے کو، زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ زمین کے ٹکڑے سے ہم نے ریاض الجنت، جنت کا ٹکڑا بنتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور تو وہ نور ہے، اور اس میں اتنا سرور ہے. یہ نور جب مسجد اقصی میں پہنچا تو 1.25 لاکھ نبیوں کو اس نور کا مقتدی بنتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. اور یہ نور تو وہ نور ہے کہ جب یہ عرش پہ پہنچا تو ہم نے عرش کو محو رقص دیکھا. اور یہ نور
جب سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو اذ یغشی الصدغۃ ما یغشی، نور مصطفیٰ کو نور ملائکہ کو ڈھانپتے ہوئے دیکھا، مصطفیٰ کا نور اغلب ہو گیا اور فرشتوں کا نور مغلوب ہو گیا۔ اور یہ نور تو وہ نور ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ جب بے حجاب جلووں میں پہنچا، قاب قوسین اور ادنا کے مقام پر پہنچا، تو نور مصطفیٰ کو ہم نے سر کی آنکھوں سے بھی اور قلب کی آنکھوں سے بھی، دل کی آنکھوں سے بھی، نور مصطفیٰ کو ہم نے نور خدا کے جلووں کو تکتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کوئی نہیں دیکھ سکا، وہ میرے نبی نے دیکھا۔ تو یہ نور جہاں بھی جب بھی چمکا ہے، اس نے اندھیروں کو اجالوں میں بدلا ہے، غم زدہ چہروں کو خوشیوں میں بدلا ہے، زخموں کو ہم نے جو ہرے زخم تھے ان کو مندمل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ذکر نور کی محفل ہے، تو آپ کے چہروں پر تقاضا کیا ہے؟ اداسی نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی نور کی محفل ہو تو چہروں پر اداسی نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اداسی نہیں ہونا چاہیے، میلاد کی شادابی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اتنا خوش ہونا چاہیے، آپ کے چہروں پر خوشیوں کا راج ہونا چاہیے، آپ کے رخساروں پر موسم بہار ہونا چاہیے، آپ کی نگاہوں میں گنبد خضرا کے انوار ہونا چاہیے، اور آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ کا ذکر و اذکار ہونا چاہیے۔ اور کوئی کہہ دے میاں یہ خوشیاں کیسی، یہ رونقیں کیسی، یہ کیا ہو گیا، یہ زبانوں سے نعرے کیسے، تو ان سے کہہ دینا آج جو دلوں میں قرار آ گیا ہے، ہر سو موسم بہار آ گیا ہے، ہر سو موسم بہار آ گیا ہے، چہروں پر جو خوشیوں کے انوار آ گیا ہے، اس لیے کہ آج ہمارا سید الابرار آ گیا ہے اور نور لے کر آمنہ کا نور نظر آ گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع گفتگو رہے گا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ذکر کریں گے انشاءاللہ ہمارے علماء کرام اور سراخانوں کے پینل یہاں پر موجود ہیں، ان کا تعارف کرائیں گے، لیکن ایک مختصر وقفہ۔ It is the need of the transmission. Do you know very well کہ وقفہ ضرورت ہے، یہ غذا ہے ٹرانسمیشن کی، تو یہ غذا ہم کسی کو دیتے ہیں، ہم تو ذکر مصطفیٰ کی غذا ہمارے لیے کافی و شافی ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی غذا کا اہتمام کریں، یہ بھی غذا کا اہتمام کریں، ہم بھی غذا کا اہتمام کریں، اور تھوڑی سی دیر میں اہتمام کر لیں، اس لیے کہ ہم کچھ لمحے میں پھر نور پھر ویلکم بیک ناظرین کرام، اپنے وعدے کے مطابق جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں، اور ہماری اس خوبصورت بزم نور، جس کا آج کا موضوع گفتگو ہے نور محمد مصطفیٰ، اور جہاں نور کا ذکر ہو وہ بزم اندھیروں میں کیسے رہ سکتی ہے، وہ بزم بھی نور بن جاتی ہے۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ ابو بکر گورمانی صاحب، ارشد لودھی صاحب، اور ماشاءاللہ اسد غلام نبی صاحب۔ تو ان کا تعارف آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ گورمانی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ جو آیہ مبارکہ سورۃ المائدہ کی 15 پڑھی، جس کا میں نے ترجمہ بیان کیا، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تاکہ پتہ چلا نور سے کیا مراد ہے، اور کیا جب ہم نور مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا بشریت مصطفیٰ کا انکار کر دیتے ہیں؟ تو وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں اور میٹرو ون ٹی وی کی ساری ٹیم کا جو ہے مشکور ہوں۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو آیت کا حصہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کا معنی یہ ہے کہ تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں نور کہا گیا۔ اور تحقیق کس کی ہے؟ رب کی۔ تحقیق رب کی ہے۔ جب رب کی تحقیق ہے تو کیا بندے اب کسی تحقیق کریں گے؟ کسی اور کی تحقیق کی حاجت نہیں۔ سپریم کورٹ تحقیق کرے تو ہائی کورٹ بولے نہیں اب تمہاری تحقیق پہ میں تحقیق کروں گا۔ اس پر جو ہے وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا جو ہے وہ شعر بڑا مشہور ہے کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس پر تحقیق کی حاجت نہیں کہ سرکار نور ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ نے جب قرآن میں اپنے محبوب کو نور کہہ دیا اور تحقیق کے ساتھ کہہ دیا، ویسے تو پروردگار عالم یہ قد نہ بھی لگاتا، وہ ویسے ہی فرما دیتا کہ میرا محبوب نور ہے، تو اس پر تحقیق کی حاجت نہیں تھی، لیکن ساتھ میں یہ قد جو ہے وہ تنبیہ کے لیے بھی اس سے جو ہے وہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہاں تحقیق ہو چکی ہے، اب تمہاری تحقیق کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کو نور فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو ہے وہ روشن کتاب لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں یہاں لکھا کہ یعنی محمدن، یعنی نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما سمی اللہ نورا لانہ یہتدی بہ کما یہتدی بالنور فی الظلم، کہ سرکار کو اللہ رب العالمین نے نور کہا۔ نور وہ ہوتا ہے
کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی ہے کہ میرا رسول وہ ہے کہ جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ آپ نور حسی بھی ہیں اور نور معنوی بھی ہیں۔ نور حسی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور نور معنوی یعنی آپ ایسا نور ہیں کہ آپ نے جس کی طرف نگاہ کرم فرمائی ہے اس کے دل کو بھی نور سے منور کر دیا سبحان ہے۔ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا اب بات۔ میں یہاں عرض کرتا ہوں نور حسی کے لیے کئی احادیث مبارکہ ہیں، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت گھر میں تھی اور سوئی گر گئی مجھ سے، سبحان اللہ، کیا میں بات۔ پریشان تھی کہ محبوب علیہ السلام گھر میں تشریف لائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سوئی آپ کے پاؤں مبارک کو لگ جائے، کسی اور کو چپ جائے، تکلیف ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی، تھوڑی دیر بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے۔ کہتی ہیں کہ پہلے وہ سوئی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، نہیں مل رہی تھی، سرکار جیسے ہی کمرے میں تشریف لائے اور آپ مسکرائے، سرکار کے نور کی برکت سے اندھیرے میں کھوئی ہوئی نور وہ جو ہے وہ مجھے مل گئی واپس۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا نور حسی اس طرح اور نور معنوی اس طرح کہ وہ لوگ مشرکان اچھا، عرب، حسی نور کے ماتے فزیکل جو آپ کو اسٹرکچر اللہ نے عطا فرمایا، جو جسامت عطا فرمائی، وہ اتنی روشن تھی کہ اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اور اس پر ایک اور حدیث مبارکہ معنوی یہ ہے کہ وہ بھی ذرا تشریح کر کے بتا دیجیے۔ جی معنوی نور یہ ہے مشرکان عرب کہ جن کے دل کفر کی وجہ سے اندھیروں میں تھے، سرکار نے جب انہیں اپنے سینے سے لگایا تو ان کے دلوں کو منور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح کے حضرت اور جن کو نور ملا ان کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ فاروق اعظم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ کئی میل دور، ہزاروں کلومیٹر دور جو ہے وہ صحابہ کرام جنگ لڑ رہے تھے، نور سے آپ کا قلب اطہر اتنا منور تھا اور اس کی چمک آپ میں اتنی پڑی کہ ہزاروں کلومیٹر دور جو صحابہ کرام لڑ رہے تھے منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ یا ساری الجبل، سرکار کا نور ان کی آنکھوں میں تھا اور وہ چمک رہا تھا، دور دور تک انہیں نظر آ رہا تھا کہ دشمن اسلام پر کہاں کہاں حملہ کر رہا ہے۔ پھر یہی نور، جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ سرکار کا نور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں چمکا تو مصطفیٰ کے نور کی برکت سے انہوں نے شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ یہی نور جب حسین کے سینے میں چمکا، حسین کے خون میں چمکا، تو یزیدی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ہزاروں کا لشکر تھا سامنے اور یہ صرف 72 تن تھے اور چمک رہا تھا، گردن جسم سے الگ ہو گئی، اس کے باوجود بھی نیزے پر قرآن پڑھ کر حضور کا نور چمک رہا تھا۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نور کی برکات ہیں۔ اور پھر مشہور روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ کئی الفاظ کے ساتھ احادیث کی کتب میں آئی ہے، اور یہ حضرت امام عبد الرزاق نے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ کے بھی استاد ہیں۔ عبد الرزاق جی، حضرت امام عبد الرزاق یہ حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ، میں نے سرکار سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ تعالیٰ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے تخلیق کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ شروع ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کیا۔ اس لیے وجہ تخلیق کائنات، اس لیے آپ کو وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے، تخلیق کائنات بالکل ایسا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ عظیم ذات ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی میں آیا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ جب مسجد میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں آرام فرمائے۔ کہتے ہیں کہ مسجد کے در و دیوار چمک رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا فیصلہ کرنے میں کہ یہ 14ویں کے چاند کی روشنی ہے یا آمنہ کے لال کی روشنی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میرے قلب نے یہ فیصلہ کیا، میرے عشق کے مفتی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 14ویں کے چاند کی روشنی نہیں بلکہ آمنہ کے لال کی روشنی سے در و دیوار چمک رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ عظیم ذات ہے، آپ جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ چمک جاتی ہے۔ حضور کی مجلس میں صحابہ کرام رات کو دیر تک بیٹھے ہوئے تھے
اور پھر محفل ہو سرکار کی تو اٹھنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ محفل ہو حضور کے ذکر کی، حضور کے ذکر کی مجلس سے اٹھنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ صحابہ کرام رات کو دیر تک بیٹھے رہے، مجلس جب ختم ہوئی، اندھیرا تھا باہر مسجد کے باہر، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت اندھیرا ہے، گھر ہمارا دور ہے، سبحان اللہ، کیا کریں؟ سرکار درخت دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک چھڑی لے آؤ۔ واہ واہ واہ، چھڑی لے آئے، ہاں، جب چھڑی سرکار کے ہاتھ میں دی تو آپ نے جیسے ہی اس چھڑی کو آپ کے ہاتھ کا تلمس ہوا، لمس ہوا تو وہ چھڑی چمکنے لگی۔ احادیث مبارکہ کی کتب میں یہ آتا ہے پیچھے کہ بھی صحابہ کرام وہ ایک چھڑی سے دونوں صحابی ساتھ جا رہے ہیں، ایک مقام ایسا آیا کہ دونوں کے راستے جدا ہونے تھے، ایک نے دائیں جانب اور ایک نے بائیں جانب، اس سے پہلے ایک چھڑی سے گزارا اور جب راستے الگ ہونے لگے تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اب یہ چھڑی کون لے کر جائے؟ کہتے ہیں کہ اس چھڑی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، وہ دونوں حصے جو ہے مصطفیٰ کے نور کی برکت سے روشنی کا کام کرنے سبحان لگے۔ اللہ۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہمارے اگلے 10 قدم بھی روشن ہو گئے، پچھلے 10 قدم بھی روشن ہو گئے، اتنا نور تھا۔ فقط ان کو روشنی آگے بھی دکھا رہی تھی، پیچھے سبحان بھی۔ اللہ، بالکل ایسا۔ آگے کا تو سین سمجھ میں آتا ہے، راستہ دکھانا، جی ہاں۔ ٹارچ ہم آگے چلاتے ہیں نا، جی ہاں۔ اس کی روشنی وہاں ہوتی، پیچھے نہیں ہوتی، لیکن ٹارچ کی روشنی کہاں؟ نور مصطفیٰ کی روشنی سبحان کہاں؟ اللہ، سبحان ٹارچ فقط آگے روشن کرتی ہے، میرے نبی کا نور آگے بھی روشنی دیتا ہے، دائیں بائیں بھی دیتا ہے، پیچھے بھی روشنی دیتا ہے۔ بالکل ایسا۔ بہت خوبصورت آپ نے کہا، اور دیکھیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ یہاں پر واو لایا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے بیچ میں واو نہیں لایا، جی ہاں، لیکن یہاں پر واو لایا ہے کہ نادانو یہ مت سمجھنا فقط نورانی کتاب بھیجی ہے، نورانی کتاب بھیجی ہے تو نور محمد مصطفیٰ کو پہلے بھیجا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا نا کأنہ خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کأنہ خلق القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی قرآن ہے۔ جی ہاں۔ اب میں ایک سوال اور سوچ میں پڑ گیا کہ حضور پہلے آئے یا قرآن پہلے آیا؟ بتائیے۔ حضور پہلے آئے۔ حضور پہلے آئے، جی ہاں۔ اس لیے کہ حضور نے اپنی امانت سے، اپنی عدالت سے، اپنے انصاف سے، اپنی استقامت سے، اپنی نجابت سے، اپنی شرافت سے، اپنی طہارت سے، اپنی نظافت سے، اپنی شجاعت سے، اپنی طہارت سے، اپنی پاکیزگی سے، اپنی شجاعت سے، اپنی شہامت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پہلے روشناس کرا دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر بد اخلاقی دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شباب کی ممانعت کرتے رہے، حالانکہ وہ معاشرہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، آپ منع کرتے رہے چہ جائے کے قریب جائیں، آپ جھوٹ سے منع کرتے رہے، مکر و فریب سے منع کرتے رہے، دجل و فریب سے منع کرتے رہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تعلیم دیتے رہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے 40 سال کے بعد 23 سالہ نبوی زندگی میں نازل کیا اور آہستہ آہستہ نازل کیا۔ لیکن عجب بات ہے کہ قرآن نے 40 سال کے بعد جو کہا حضور نے پہلے ہی وہ کر کے زمانے کو دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، کوئی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے قرآن میں جو نازل کیا اس کے بعد حضور نے عمل کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے بائی ڈیفالٹ اپنے نبی کو معلم کتاب بنا کر بھیجا تھا، لہذا فرمایا اے محبوب میرا قرآن تو بعد میں بتائے گا، پہلے تو عملی نمونہ بن کے زمانے کے سامنے اسے پیش فرما دے۔ لہذا قرآن وہ نہیں کہتا رہا، قرآن نے جو کہا حضور وہ کرتے نہیں رہے، بلکہ حقیقت یہ ہے جو کچھ میرے نبی کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وہ نازل کرنا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت ضرورت قرآن میں نازل کرتا رہا۔ تو یقینی طور پر نور مصطفیٰ کا کیا کہنا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، دونوں کو جدا کر دیا کہ دونوں نور آئے ہیں۔ اور کیا ایک نور ہمارے لیے کافی ہوتا ہے؟ ابھی ناظرین کرام اسٹوڈیو کو لائٹ بند کر دیں نا تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ اندھیرا۔ رات میں چراغ نہ ہو تو اندھیرا، دن میں سورج نہ چمکے تو اندھیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نور is not enough for the human beings، ایک نور جو ہے کافی نہیں انسانی آنکھوں کے لیے، ہیومن آئیز کے لیے، اس لیے کہ یہ آنکھ نور ہے، دکھاتی ہے، لیکن کب دکھاتی ہے؟ دن میں سورج کی روشنی میں، رات کو برقی قمقموی روشنی میں، اکیلے کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ لوگو یہ قرآن نور ہے، تم کن چکروں میں پڑ گئے کہ اس قرآن کو اکیلے نہیں، ہم نے دو نور بھیجا بائی ڈیفالٹ۔ تم ایک نور سے کچھ نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہو نہ سمجھنے کی طاقت رکھتے ہو، لہٰذا ہم نے نور علم قرآن کی صورت میں دے کر بھیجا، تو اس کے ساتھ ہم نے نور مصطفیٰ معلم کتاب کی صورت میں تمہیں عطا فرمایا۔ تو ناظرین کرام یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے،
غلام نبی صاحب، اسد غلام نبی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم درخواست کریں گلہائے عقیدت نچھاور فرمائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کیا بات ہے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کی جو لائٹ ہے، نور ہے، وہ پہلے پتہ دے دیتی کہ آپ آ رہے ہیں۔ سورج یا بلب، اس کی فریکوینسی بڑی ہے، سورج کی تو سر کیا کہنا، جو روشنی ہے، جتنی رات تاریکی ہو اتنی ہی روشنی زیادہ روشن ہوتی ہے۔ تو حضور کی روشنی ایسی تھی کہ آپ آئے تو کفر کی تاریکیاں چھٹ گئیں، شرک کے اندھیرے دور ہو گئے اور ہر سو توحید کے اجالے پھیل گئے۔ تو آج ہم توحید کے ماننے والے ہیں، تو یہ سب نور مصطفیٰ کی روشنی ہے جس نے ہمارے سینوں کو توحید کے اجالوں سے جگمگا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے صبح قیامت تک ہمیں توحید پر ڈٹا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کے ساتھ ناظرین کرام ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب ہم نور مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو نہ جانے کون لوگ ہیں، یہ کیا ہیں، یہ کہاں سے آئے، کہاں سے عقیدہ اپنائے کہ حضور نور نہیں ہے۔ کیا ہم نبی کی بشریت پر ایمان نہیں رکھتے؟ نو سر، بشریت پر ایمان ہے، لیکن غلام کی جب بھی زبان کھلتی ہے تو آقا کی نورانیت میں کھلتی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ یہی صحابہ کا طریقہ ہے کہ ایمان دل میں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی بشریت تو جو نہ مانے ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ تو بشریت مصطفیٰ پر ایمان ہے، اور زبان جب بھی کھلتی ہے آقا کی فضیلت میں کھلتی ہے، کبھی سلطنت میں کھلتی ہے، کبھی اختیارات میں کھلتی ہے، کبھی ذکر مصطفیٰ کے لیے کھلتی ہے، کبھی عظمت مصطفیٰ کے لیے کھلتی ہے، کبھی نعت مصطفیٰ کے لیے کھلتی ہے۔ ہمارا منہ جب بھی کھلتا ہے تو نورانیت مصطفیٰ کے لیے کھلتا ہے، اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا۔ دیکھیے قرآن کا ایک اسلوب میں آپ کو بیان کر دوں۔ علامہ ابو بکر صاحب، ابھی آپ ینگ ہیں، آپ بھی ان چیزوں پر جا کر تحقیق ضرور کیجئے گا۔ قرآن میں جب بھی اللہ نے نبی کی بات کی تو کیا کیا قد لگایا یا لقد لگایا؟ جس طرح اسی آیت میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو نبی کی بات تھی، قد لگایا۔ اسی طرح لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد لگا دیا۔ اسی طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم۔ لہذا جب بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کا ذکر کرتا ہے، دو لفظ پہلے بیان کرتا ہے، قد یا لقد، یا بعض صورتوں میں ارسلنا، یا ایھا النبی انا ارسلناک هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ یہ تین الفاظ پرٹیکولرلی ناظرین کرام اللہ اپنے نبی کا جب بھی ذکر کرتا ہے وہاں لگاتا ہے، قد، لقد اور ارسل یا رسول، یہ منبع ہے پورا، لگاتا ہے۔ اور جب بھی قرآن کی بات کرتا ہے اللہ نزلنا یا انزلنا لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون۔ تو لہذا معلوم ہو جب قرآن کا ذکر کیا جائے تو انزلنا یا نزلنا یا تنزیل، یہ تین الفاظ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں۔ تو یہاں پر جب اللہ نے ذکر مصطفیٰ اور نور مصطفیٰ کا ذکر کیا تو اے دین کو سمجھنے والو، یہاں قد لگا ہے اور آیت کے شروع میں لقد لگا ہے، ٹھیک ہے نا، اور لقد لگا کر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی شان کو بیان کیا، یا اہل الکتابی قد جاءکم، قد لگا، اور پھر دوبارہ اسی آیت میں دو مرتبہ قد لگایا، قد جاءکم من اللہ نور۔ لہذا قد اور لقد لگ جائے اس کا مطلب ہے رسول کا ذکر ہے، اور نزلنا اور انزلنا لکھ جائے اس کا مطلب ہے نور قرآن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو سوچنے اور تعقل اور عقل اگر صحیح سمت میں رہنمائی کرے تب یہ آتا ہے، لیکن اگر یہاں پر فساد آ جائے تو پھر یہاں پر بھی فساد آ جاتا ہے۔ قلب کا فساد سوچ کا اور عقل کا فساد بن جاتا ہے۔ تو اپنے قلب کو زنگ صاف کیجیے،
اس لیے کہ مہینہ اسی زنگ کو صاف کرنے کے لیے نا اللہ نے 2 مہینے عطا فرمائے، اور دونوں کے دونوں انہی دونوں سے جڑے ہیں۔ ایک نزول قرآن کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہاں سے زنگ دھل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ربیع الاول آئے تو صاحب قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو پھر یہاں سے زنگ دھل جاتا ہے۔ تو قرآن اور صاحب قرآن دلوں کے زنگ کو دھو دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ اور دلوں کے زنگ جب ہم بولتے ہیں نا، اس کا مرتبہ جو آپ کی آرٹریز ہے، جو کورونری ویسلز ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو بلڈ کو آکسیجن لے کر ہارٹ تک پہنچاتی ہے، ان کی بلاکیج بھی انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ سے دور ہو جاتی ہے، اور آپ کی آکسیجن کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ نہ جانے کیا کیا کرشمے دکھاتا ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ ہی حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، جس نے میرے نبی کا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نور مصطفیٰ۔ علامہ صاحب جی قبلہ، میں آپ کی جانب آؤں گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ نور مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے تو میں ارشد لودھی صاحب سے درخواست کروں گا کہ میں والا حضرت کا کلام تو سنا دینا، تو خود تو چمک گئے ہیں، ہاں آقا ہمیں بھی چمکا دیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے لے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، واہ، گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، خاک ہو جائے جلے جانے والے، جلے جانے والے پڑے خاک ہو جائے جلے جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمچمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمچمکا دے چمکانے والے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت دعا ہے. وہ چمک والے ہیں آقا، آپ نے سب کو چمکایا، ہمیں بھی چمکا دے. ہاں نے اپنے ابو بکر کو صدیق بنا کر چمکایا، عمر کو حق و باطل کی تمیز بنا کے چمکایا، آپ نے عثمان کو ذوالنورین بن کے چمکایا اور علی کو حیدر کرار فاتح خیبر بنا کے چمکایا. رسول اللہ نے سب کو چمکایا. جس طرح سورج چمکتا ہے نا، زمین کے ذروں کو روشن کرتا ہے اور چھپ جاتا ہے، تو چاند آسمان کے تاروں کو روشن کرتا ہے. تو نبی آفتاب بھی ہیں، مہتاب بھی ہیں. اب چھپ گئے ہیں، جب تک دکھا رہے تھے تو صحابہ کو چمکا رہے تھے. اب چھپنے کے بعد کسی کو غوث العظم بنا کے چمکا دیا، کسی کو داتا حجویری بنا کے چمکا دیا، کسی کو خواجہ حجویری بنا کے چمکا دیا، کسی کو بابا فرید گنج شکر بنا کے چمکا دیا، اور کسی کو بابا کرما والے گنج کرم بنا کے چمکا دیا. تو یہ سب میرے نبی کی شانیں ہیں. تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ. کنکلوڈنگ الفاظ حضرت، بس ہمارے پاس مختصر وقفہ، کنکلوڈ کیجئے اس کو. جی گزارش یہ ہے، کیونکہ یہ بزم نور ہے تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی شان کو بھی مانتے ہیں اور آپ کی نورانیت کی شان کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ آپ کی بشریت کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور آپ کی نورانیت کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، واہ واہ، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن یہ خطاب مومنین سے نہ تھا، یہ خطاب کفار سے تھا. واہ، بے شک. اور نور کا خطاب خالصتاً مومنین سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ کتاب کا تعلق، قرآن کا تعلق مومنین کے ساتھ. لیکن وہاں پر بھی اسپیسیفائی کر دیا ڈیفرنشیٹ، جی ہاں، کہ اپنے جیسا نہ سمجھا، یوحا الیہ. جی بالکل ایسا ہے. اچھا، پھر یہاں آپ دیکھیے کہ کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم جب سرکار نے 3 دن مستقل روزہ رکھا اور آپ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں افطاری نہیں کی، صحابہ کرام نے بھی سرکار کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا. جب کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں حاضر ہوئے تو بہت نکات تھی. سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے تو کوئی بندہ مومن بھی نہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، وقت کی تنگی ہے، یہ ذکر تو قیامت تک چلتا رہے گا. ہم بھی محدود، قیامت تک کی مخلوق بھی محدود. یہ ذکر جس کا کیا جا رہا ہے وہ لامحدود ہے مخلوق کے لیے، اور ذکر جس نے بلند کیا ہے وہ سب کے لیے لامحدود ہے. تو لامحدود ہی جانے نبی کے ذکر کی نورانیت کی عظمتیں کیا ہیں، رفعتیں کیا ہیں، انتہا کیا ہے. ہمارے لیے تو لامتناہی ہے. تو تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، کیا کہوں کیا نہ کہوں. جو میں کہہ گیا تو آپ کا حسن ہو گیا محدود، جو نہ کچھ کہوں تو آپ سب کچھ ہے. ناظرین کرام، اسی پر اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو اجازت دیجیے اور کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کرام، ہماری بہن الماس صاحبہ تشریف فرما ہے. ہم سے درخواست کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں، اور آپ سے درخواست کریں گے ہم تنگوش ہو کر اسے سماعت فرمائیں. کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائے
دیکھیں اپنا سب کچھ فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی مر مٹنے کا جذبہ